بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ اسلامک ہسٹری مسلمانوں کی سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ بیان کریں گے۔ مسلمانوں کی تباہی کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جس نبی کو پالو ان کی طرف عمل پیرا تو ہے، لیکن اس کی جو حالت زندگی ہے اس سے بے خبر ہے۔ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آج کی مسلمان سے یہ پوچھا جائے کہ نبی علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھی تو آپ لوگ جواب دینے سے قاصر ہو جائے گی۔ اگر میں اورنگزیب عالمگیر کی بات کروں یا مغل کی بات کروں یا انگریز کی بات کروں تو وہ آپ کو یاد ہوگی۔ مسلمانوں کی تباہی کا ایک اور وجہ یہی بھی ہے۔ اس لیے میں دوستو آپ کے ساتھ آج اس ویڈیو میں تاریخ اسلام سٹارٹ کر رہا ہوں۔ ابھی نبی علیہ السلام کی زمانے سے کچھ دیر پہلے اور میں نبی علیہ السلام آباء و اجداد کی نسل کی کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تاریخ اسلام کی میری سب سے پہلی کیس ہوگی اور میں اسے شروع کر دوں گا۔ میں اسے نام رکھوں گا زمزم کی کھدائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پوری حجاز میں پھیل گئی۔ اس وقت عرب کو حجاز کا نام دیا گیا تھا۔ ان کی ایک بیٹی کیدار کی اولاد میں عدنان ہوئی۔ عدنان کی بیٹے ماد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مزر تھا۔ مزر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئی، یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے قصوی نے اقتدار حاصل کیا۔ قصوی سے آگے 3 بیٹی ہوئی، ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں بنو ہاشم پیدا ہوئی۔ ہاشم نے مدینہ میں ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی اور ان کی یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کا بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچا تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اس مطلب کو غلام کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہیں عبد المطلب یعنی ابو طالب، حمزہ، عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کی بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا۔ عبد المطلب کی تمام بیٹوں نے حضرت عبداللہ سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کودنے کا حکم دے دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کی سردار مزاس نے پاٹ دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران بھی تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کی سردار مداد بن عمرو تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مداد نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو قوم کو اس کی حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زر وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کی کنویں میں ڈالا۔ کنواں اس سے پہلے خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو جزاغہ نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع کی اور انہیں وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ بنو جزاغہ اور بنو قصی کی سردار کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ قصی کے بعد حضرت عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں انہیں زمزم کی کنویں کی جگہ دکھا دی گئی اور اس کی کودنے کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ عبد المطلب نے بتایا میں حجر اسود کی مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کہاں ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص آیا اور کہا برہ کو کھودو۔
میں نے پوچھا براہ کیا، وہ کچھ بتائے بغیر چلے گئے۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا، اس نے کہا مدنونہ کو کودو۔ میں نے پوچھا مدنونہ کیا، یہ بتائے بغیر وہ چلا گیا۔ اس کی اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے؟ اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کی بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ 4 بار حضرت عبد المطلب کو خواب میں فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ زمزم کی کھدائی کرو۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ پر ہے؟ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے۔ ایک کوا ٹونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کی جانے والی جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئی۔ یہاں اس وقت قریش وہاں آ پہنچے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب آنے نہ دو، میں کھدائی کا کام شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والی نہیں ہے تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کی آثار نظر آنے لگی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ حضرت عبد المطلب نے کنواں تلاش کر دیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہمیں اس کام میں تمہاری ساتھ شراکت چاہیے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کہنا سے فیصلہ کرانا منظور سمجھا۔ یہ کہنا ملک شام کی بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئی۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کی لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانہ میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیاباں موجود تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کی دوسری لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کیا کیونکہ وہ تو پہلے سے دشمن بن گئے تھے۔ اب انہوں نے ادھر پانی کی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے، جو ہی ان کی سواری اٹھی ان کی پاؤں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا اور انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے، سب خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزی بھی بھر لی۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا کہ آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آگے آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تو تمہارے حق کا فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہی سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹ گئے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہو گئی کہ مال و دولت، تلواریں اور زریں نکل آئے۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، آؤ اور تیروں سے کرغا ڈالے۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھ دیے، 2 عبد المطلب اور 2 قریش کی باغی لوگوں کے نام۔ پاسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبہ کے نام لکھا
تلواریں اور زر عبدالمطلب کے نام اور قریشیوں کے نام جو تیر تھی وہ کسی چیز پر نہ نکلی۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کی دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے اور مجھے اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کر دوں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہوں نے خواب میں حکم دیا گیا، اب اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کر دو۔ ایک بیٹے کو ذبح کرنے کی قربانی میں آپ کو دوسری قسط میں بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس ثواب دارین میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ مسلمان بھی خبر ہو جائے ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کیا ہے۔ میں انشاءاللہ صبر و استقامت کے ساتھ ساری ویڈیو، ساری تاریخ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔